بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا کا واقعہ بیان کروں گی۔ پلیز سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا مزہ ہر ذی روح کو ایک دن چکھنا ہے۔ اس فانی دنیا سے جانے کے بعد انسان کا دوبارہ واپس آنا یا کسی سے بھی رابطہ کرنا ایک ناممکن کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ایسی قوت عطا فرمائی جو دنیاوی قانون کے برخلاف اور عقل کو عاجز کر دینے والی ہوتی تھی، جنہیں عام انسان انجام دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کے متعلق سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے۔ مروی ہے کہ آپ ماں کے پیٹ میں ہی تورات کے حافظ ہو گئے تھے اور ماں کے پیٹ کے اندر اس کی تلاوت کرتے اور بی بی مریم علیہ السلام اپنے کانوں سے سنتی تھیں۔ سورۃ ال عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ دوسرے نمبر پر مادر زاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ تیسرے نمبر پر مردوں کو زندہ کرنا۔ چوتھے نمبر پر جو کھایا اور چھپایا اس کی خبر دینا۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ بیان کروں گی، مردوں کو زندہ کرنا۔ مورخین اور اصحاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے آپ کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر میں دفن شخص کو زندہ کر دیتے اور وہ قبر سے صحیح سلامت انسان کی طرح باہر آ جاتا۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگوں کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا تھا۔ عقل والے آپ پر ایمان لے آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک اسحاق نامی شخص تھا۔ اس کی ایک چچا زاد بہن حسن اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ اپنے چچا زاد بہن پر عاشق ہو گیا تھا اور اس سے شادی ہو گئی۔ لہذا روایتوں میں ایک واقعہ یوں نقل ہوا کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص بیٹھا قبر کے پاس زار و کتار رو رہا تھا۔ آپ نے رونے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، مجھے اس سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ہمارے اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، لیکن اگر تو چاہے تو میں اللہ کے حکم سے تیری بیوی کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا ہاں میری بیوی کو زندہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس آئے اور کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر کھلی، اسے ایک حبشی غلام جس کی آنکھ، ناک اور منہ سے آگ نکل رہی تھی کلمہ کہتا ہوا نکلا۔ اسحاق نے کہا یا نبی اللہ، یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے۔ آپ نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے حسین و جمیل عورت باہر آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ میری بیوی ہے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے غم میں مستقل جاگتا رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ وہ اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو وہ عاشق ہو گیا، عورت کو بھی وہ شخص پسند آ گیا۔ لڑکی نے کہا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اس نے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور لے کر چلا گیا۔ ادھر جب اسحاق سو کر اٹھا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت غمگین و پریشان ہوا اور اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل میں جا پہنچا، وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو اسحاق نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری بیوی ہے، یقین نہیں تو اسے پوچھ سکتے ہو۔ اس بے وفا عورت نے کہا کہ ہاں میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں، تو میری بیوی ہے اور چچا زاد کی بیٹی ہے۔ لڑکی نے کہا میں تمہیں نہیں پہچانتی۔ اس کو روح اللہ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ پہنچے اور اس عورت سے کہا گیا کہ
کہ تو وہ عورت نہیں ہے جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے انکار کر دیا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو کلمہ پڑھے گی؟ اس عورت نے کہا نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ آپ کون ہیں؟ میں تو جانتی تک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کو واپس کر دے۔ عورت نے کہا میں کوئی بھی چیز واپس نہیں لوٹاؤں گی۔ لیکن اللہ کے حکم اور طاقت سے وہ جھوٹی عورت کی کہاں چلنی تھی؟ وہ جھوٹی اور بے وفا عورت وہیں زمین پر گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں جو جان ڈالی تھی وہ واپس لے لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو اس حبشی غلام کو دیکھو۔ اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، اور کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو تسلی دی کہ تم صبر کرو اور اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لا کر سجدے میں گر پڑا۔ اسی طرح کی مزید اسلامک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو ملے۔ تو ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔